الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے ود ان سیکنڈز. اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا، پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ یا اللہ دوبارہ بھیج دے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں. جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں، سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو، کچھ ذکر کا ٹائم ہو، کچھ درود کا ٹائم. تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش. ہاں آپ دیکھیں گے یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا. اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کریں، جاب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا. کیا کریں، جاب ایسی ہے اس پہ روزہ نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جاب ایسی ہے داڑھی نہیں رکھ سکتے. تم کمپرومائز کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر، ہے دنیا کی خاطر. میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جاب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے؟ ارے تم چھوڑ دو ایسی جاب، اللہ تمہیں ایسی 10 اچھی جاب عطا فرما دے گا. ایک در بند ہوگا، اللہ تمہارے لیے 10 در کھول دے گا. ہمت تو لاؤ اپنے اندر. پھر کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں، اور ہر بات میں کمپرومائز، ہر چھوٹی بات میں پھسل جاتے ہیں. کیا کریں، چلتا ہے نہیں چلے گا بھائی. وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جس میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں. یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں. سیکھو اس بات سے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک شعر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے. کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دوں. اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے. ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام، اللہ کی ناراضگی والی ڈیل ہے، فوراً مل جائیں گے پیسے. اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو. اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہل بیت راضی ہوں گے، یا یہ پیسے پکڑ لوں؟ نہیں، اب ٹھکراؤ اسے. تو تمہارا امتحان ہے نا. خدارا اس بات کو سیکھیے اور اپنی زندگی میں یہ اسٹرانگنس لائیے. آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ تو ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے. فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائے، خاندان والے راضی ہو جائیں، ارے سیٹھ راضی ہو جائے، چھوڑو. پہلے دیکھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں. وہ راضی ہے تو بس سب ٹھیک ہو جانا ہے. اور آج ہم ہے کہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو زبان پر شکوہ ہے، شکایات ہیں، کمپلینز ہیں. بس یار بہت پریشان، سر میں درد ہے کہ جاتا نہیں، پیٹ کا درد تڑپاتا رہتا ہے، بس ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے، بھائی کاروبار بڑا ہی مندہ ہے، طبیعت میں مزہ نہیں ہے، بس یار پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا زندگی کو ہو گیا. جس کو دیکھو کمپلینز ہیں، شکر نہیں ہے، اور آزمائش کے لیے پریپیئر بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے. حالانکہ قرآن میں رب عز و جل نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے. تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. پہلے سے قرآن گویا آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. اور پھر کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ. آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں. تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا، 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143، اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا، اس کی تفسیر میں. تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف ملے، الفتاح اور العلیم. یہ یاد کر لیجئے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفتاح، یہ اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں. نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاحو یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی. اور دوسرا ہے العلیم. اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی. یہ بھی پڑھتے رہا کریں العلیم العلیم العلیم. مسجد میں آ رہے ہیں نا
تو پھر مسجد کے ہو جائے نا، پھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ رمضان میں پہلے 3-4 دن سبحان اللہ فجر میں بھی مسجد فل ہے، تراویح میں بھی فل، 2-3 دن کے بعد پھر تھوڑے ہونے لگ جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخری طاق راتوں میں پھر آئیں گے، پھر جذبہ آئے گا، اس کے بعد پھر چاند نظر آیا تو ایسے غائب۔ تو اب رمضان کے تو مسلمان نہیں ہے نا، پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ آپ بتاؤ نا، آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، مثال دیتا ہوں، آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو، آپ کہیں گے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے، گھر میں آ کر رو رہا ہے، اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ، دنیا کا بھی دستور ہے نا، گھر آئے کو کون منع کرتا ہے؟ اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، ہم تو نماز کے بعد بھاگ، نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو، بے شک لوگ جا رہے جانے دو، کونا پکڑ لو، بیٹھ جاؤ۔ دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم، میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کا دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ حل کر دیں، حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا۔ میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں۔ آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا کریم، اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو، بیمار ہوں اے اللہ علاج نہیں ہو رہا، اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے، اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں، اے اللہ تو تو قریب ہے، مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے۔ آپ کے دل میں جو پریشانی ہے، اے اللہ قرضے میں ہوں، نہیں اتر رہا قرضہ، اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے، اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک، میری بچی بیمار ہے، اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے، کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس قریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں، اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا، اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا، کیا کر رہے ہیں؟ سحری کھانے جا رہا ہوں، کدھر جا رہے ہو؟ رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں، روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، ارے رحمت کے در کھلے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار؟ بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں، نہ جاؤ باہر، پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے، پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے ہے۔ کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کے بارے میں بات کرے، یار بھائی ہمارے ساتھ تھا، اب نہیں چلا گیا دنیا سے۔ ارے اگر رمضان مل جائے نا ضائع مت کرنا۔ ارے جناب کیا کریں، پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا زمانہ نہیں، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں، کمپرومائز کیا نا، ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے جناب، جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے، میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بکے گا، ہماری مارکیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے، کر لیا کمپرومائز۔ بچے کی شادی ہے، کیا کریں، پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے، نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں کنجوس سمجھیں گے، منہ دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو، ناچ گانے کر لیے، حرام کام کر لیے، کر لیا کمپرومائز۔ ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی، سارے دوست اب تاش کھیلتے ہیں، سارے روز جوا کھیلتے ہیں، اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت مجھے بھی کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مذاق اڑائیں گے، تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے، کر لیا کمپرومائز۔ یہی تو امتحان تھا تمہارا، وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے، کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے، ایکسٹرا ایمبیانس ہے، شاندار فرنیچر ہے، سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں، سٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے۔ ہم سمجھ رہے اتنا لگزری گھر کو قبرستان، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو۔ یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں، مگر کچھ نوافل گھر میں بھی